ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں۔ حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے۔ دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے۔ اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے۔ آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو۔ نہیں یہی بات میرا خیال ہے۔ سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے۔ ہم تو ما انا علیہ و اصحابی، جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو۔ آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں۔ میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو۔ وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو۔ وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو۔ وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو۔ لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو۔ آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا۔ محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں۔ تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا۔ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے، آپ روئے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی۔ لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ نیچرل ہے، یہ حسین سے محبت کی علامت۔ لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا۔ یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ دونوں مظلوم تھے، دونوں مظلوم شہید تھے، ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے، لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں۔ اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے۔ دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی، اہل بیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا، رومیوں سے لڑائی تھی، حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو، یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے۔ آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو، بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے۔ کیا قربانی تھی صحابہ کی، ایسے جوان تھے جعفر طیار، خوبصورت جوان۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز، 3 سردار آئے، انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئیں ہم سے لڑیں۔ دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی۔ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے، بدر میں لڑائی سے پہلے، انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز، کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے؟ یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟
3 बंदे, इधर से अंसार सहाबा है। मुशरिकीन मक्का ने कहा लईसू बी अकफाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए, हमें हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है, हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सौत ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आक़िरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर और जितने पादरी बैठे थे सब की दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे? हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे? सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप सहाबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है? जब खबर देने वाला आपकी अज़वाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक। वो शहीद की बेवा थी और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया। लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए और ना आपने उनकी अज़वाज को रोने की इजाजत दी। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। किसी को तंग मत करो, ना किसी पे फतवे लगाओ कुफर इस्लाम के, ना किसी को जहन्नमी करार दो। अपनी पोजीशन आप फैसला करो कि आप अगर उधर जाना तो पूरे उधर चले जाओ। फिर आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला मत करो। वो उनका मजहब है भाई। उनके उलमा उनको बताते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनने हैं, मुहर्रम में मातम करना है, मुहर्रम में को मनहूस समझना है, उसमें शादी बियाह नहीं करना। उनके उलमा उनको बताते हैं, उनको चलने दो इस पर। दुनिया में बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब हैं। हम किसी को ना खत्म कर सकते हैं, ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। इससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना, इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया। इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया। बात आ रही है समझ में? बाकी जो शिया हजरात करते हैं, हमारे दोस्त हैं शिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिलते हैं हमसे, मैं कभी उनसे मजहब के टॉपिक पे बात नहीं करता, ना उनको कभी छेड़ता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका मजहब है, वो उसका फिरका है, जो करने दो उसको। हम नहीं करते क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में। समझ में आ रही है बात कि नहीं? आज फिर रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। 2 फिरके हैं, देवबंदी बरेलवी। मैं नहीं कह रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, लेकिन बर्रे सगीर में जिनको देवबंदी कहा जाता है वो नजरो न्याज तीजे 40 में के कायल बोलो नहीं। ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो इसके कायल नहीं। अगर कोई बुजुर्ग उनमें कायल गुजरा भी है तो वो उसका जाती तफर्रुद है, उसको उलमा ने फॉलो नहीं किया, उसको उनकी इज्तिहादी गलती करार दिया। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना या मजार बनाना या मजारों पे जाना इस नीयत से कि वहां जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताजा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज बोलो ना नहीं है।
قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے, تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے, فجر میں کہنے لگے مجھے, کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو, گرین چینل یا وائٹ چینل, ایک طرف ہو جاؤ بھائی, کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے, نہ 40واں ہے نہ تیجا ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ, یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ, پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو, 40واں بھی کرو, برسی بھی کرو, اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے, دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا, میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو, صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو, آپ کو تو یہ نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو, رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو, محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو, تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ, لیکن پورے بنو, ادھورے مت بنو, آدھا آدھا نہ لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں, نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے, یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا, تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ, اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں, چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے کہ بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا, ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولے بھائی لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں, ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے یا چرچ جانے کا؟ بولو. مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی, عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو بھی یار ہے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں, بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین, جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں, ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے, جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے, تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہے, قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے, یہ تو بحث ایک الگ ہے, لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو, ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو, ان سے کاروبار چھوڑ دو, یا ان کو جا کے تنگ کرو, کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو, کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقواریت کا متحمل نہیں ہے, سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح, ایک لکیر ہے آپ کی. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے, کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدہ. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی, آپ بند کمرے میں, آپ کے امام بارگاہ میں, آپ کے مسجدوں میں, جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف, تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے, آپ گپ شپ کرتے ہو, کھانا کھاتے ہو, لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا, میں آپ کا نبی. آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مان تو, لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی پھر؟ ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسم ہیں, کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو, کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بحث نہیں, ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے, ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے, ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت ہو. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ, آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو, اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی, آج کوئی نئے تھوڑی ہیں, اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے, حضرت مہدی آئیں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے
کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو, دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف وہی بنے ہوئے ہوتے تھوڑے دنوں میں جا کے. ہاں وہ بتا رہا ہوں, وہ نظر و نیاز والی نہیں, وہ سب کو پتا ہے. ایسی دعوت نہ ہو جس میں بدعت کی تائید ہو. تو آپ جو کر رہے ہو نا وہ یہ کر رہے ہو, دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو جس سے ملک میں بدامنی پھیل گئی. تقریریں سنو, شیعہ ایسے, بریلوی ایسے, دیوبندی ایسے, اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے, ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو, اور رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں جا کے. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکل. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, یہ غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسلک تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسلک تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسلک ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو بھائی؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کر دیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھیں. حضرت علی کی کتنی تھی ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد 4 تھیں. یہ بھی ہے سنت میں. نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی؟ فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو, جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس کے پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر؟ ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا, صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھئی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں, آپ کا مسلک ہے, آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم کس کے پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے, اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے ہیں اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, نوحے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو, جن کا حقیقی غم تھا اس وقت, ان کو نہیں رونے دیا.
تو ہمیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کی اجازت دیں گے؟ اسی طرح محرم میں سبیلیں لگانا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. سیدنا حسین ابن علی تو پیاس ظلم سے شہید ہوئے. وہ ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ پیاسے تھے، ان کو پانی نہیں ملا، دوسری طرف آپ اس دن میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس کی لاجک بھی نہیں بنتی کوئی. اسلام نے 10 محرم کو روزے کا دن قرار دیا. روزہ اور سبیل جمع نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو پانی پلانے پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ پانی پلاؤ بھائی پورے سال، اسپیسیفک ان دنوں میں کیوں پلا رہے ہیں آپ؟ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا نہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دے جا کے. پہلے ملک میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، دوبارہ ایک نئی جا کے بتا یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے، جا کے ان کو چھیڑنا شروع کر دو. سبیل کیوں لگا؟ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. آپ نہ لگائیں نہ پیئیں. بولے بھائی ہمارے لیے محرم ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے ہوتے ہیں. 4 مہینے محترم ہے، محرم، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ. تو جتنا ذیقعدہ ذی الحجہ ہے اتنا ہی محرم اور رجب ہے. تو جیسے ان مہینوں میں نارمل رہتے ہو، ان میں بھی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور حلیم کی دیگیں مت پکاؤ محرم کی. حلیم کھا سکتے ہو جب چاہو، خاص ان دنوں میں. اور ویسے بھی جو لوگ پوری رات حلیم کے دیگڑے میں گھوٹے لگاتے ہیں، صبح روزہ نہیں رکھ. کیا خیال ہے جب آپ پوری رات دیگڑے میں گھومتے رہو گے؟ دیکھا نہیں یہ پوری رات دیکھ کے اندر گھومتے رہتے ہیں جیسے موت کے کنویں میں نہیں بائک چلاتا بندہ. تو صبح روزہ رکھے گا ایسا آدمی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کام سے روکتی ہیں جو سنت سے ثابت. تو اللہ تعالی ہمیں محرم میں وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی ہمیں اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے پرمیشن دی ہے، اور ان تمام باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ، اس کے رسول اور صحابہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالی سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. آپ بھی تو نہیں کر رہے، آپ تو باتیں ہی کر رہے ہو کہ ہونا چاہیے فضول باتیں. چاہیے کا تو دیکھو کیا کیا ہونا چاہیے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف خلافت نہیں ہونی چاہیے، ہر مرد کے داڑھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر عورت باپردہ ہونی چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسلامی نظام ہونا چاہیے. روڈیں صاف ہونی چاہیے. گٹر کے ڈھکن بولو ہونے چاہیے. ہر مسلمان کی بغلے سے استغفر اللہ. ہر مسلمان کو روزانہ نہانا چاہیے. ماں باپ کی ہم سب کو اطاعت. پورے ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کو ماں باپ کا فرما بردار. بول لو یار، جملہ مکمل کرو. ہونا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے محبت کرے. سارے شوہروں کو چاہیے کیا کریں؟ بیوی سے محبت کرے. بیوی کو چاہیے، جتنی بیویاں دنیا میں پائی جاتی ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں. ماں باپ کو چاہیے، اب میں یہ تقریر شروع کر دوں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو عزت دیں، اور اولاد کو چاہیے ماں باپ کو عزت دیں. چاہیے 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 چاہیے. آپ بولو گے بس پتہ ہے بھائی یہ سب کچھ چاہیے، کیسے ہوگا یہ بتاؤ؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو آ جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ قیامت کو ڈیلے ہو جانا چاہیے. سسرال کا گھر تھوڑا سا اور دور ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ سسرال ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونا ہی، بیویاں 4 ہوں سسرال 1 بھی نہ ہو، ہیں سب کی 4 ہونی چاہیے. اب اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے. اتنی عورتیں پیدا ہوں کہ ہر مسلمان 4 کر سکے. تو کچھ اسکالر آ کے نا اس طرح چاہیے چاہیے چاہیے. بھائی نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ دوسرے کا ٹائم ضائع کرو. چاہیے تو بہت کچھ. کیسے ہوگا یہ بتاؤ نا یار. ہم بتاتے ہیں کیسے ہوگا. یہ جتنا کچھ اچھا ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس پہ محنت کرو. کیسے؟ ادارے بناؤ. ادارے، اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. آپ نہیں کر سکتے تو اپنے اسکول بناؤ. آپ کینیڈا میں، امریکہ میں مسلمانوں نے بہت کچھ، لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے جب دیکھا ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں اسکولوں میں جا کے، اسلامک اسکول بنائے، اس کے بڑے اچھے رزلٹ آنا شروع ہوئے. لیکن وہ اسکول کے بچے جب کالج میں جاتے ہیں پھر خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اسکول سے زیادہ فوکس یونیورسٹی کو کرو. یونیورسٹی کے بعد فوکس کالج کو کرو. کالج کے بعد فوکس اسکول کو کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تعلیمی ادارے بناؤ میرے بھائی، تعلیمی ادارے بناؤ. ہمارے ہاں سارا پیسہ کسی پلاننگ کے تحت خرچ نہیں ہوتا. محنتیں بہت زیادہ ہیں، آؤٹ پٹ اس کا 0 کے برابر. صحیح سمجھ میں محنت، کیونکہ دیکھو کچھ ملفی باتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. اگر مسجد بنے کہ محلے میں ضرورت ہے مسجد کی، محلے میں بچوں کو مدرسے کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی بیس پہ بنائی جائے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مسجد یا مدرسہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ محلے کو ضرورت نہیں ہے، مدرسہ بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مدرسہ ہے نہیں، مسجد بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مسجد نہیں ہے، تو میرا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے، تو چلو ایک اور بنا دو. حالانکہ قریب میں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے، قریب میں ایک مدرسہ پہلے سے موجود ہے. ہمارے ہاں بہت ساری مسجدیں اس لیے بنی ہے کہ بنانے والے کی ضرورت تھی، وہ بنایا جا رہا ہے. بے روزگار آدمی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میرا بھی کوئی دھندا شندہ ہو جائے، تو مدرسہ بنا لیا.
بہت سے مدرسے بنے اس لیے کہ سوسائٹی کو ان مدرسوں کی ضرورت تھی. بہت سے مدرسے اس لیے بنے کہ بنانے والے کو ایک عدد مدرسہ چاہیے تھا. وہ بنانے والے کی ضرورت تھی, وہ سوسائٹی کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. باہر ملکوں میں بھی ہے ایسا, صرف یہاں نہیں ہے. میں نے باہر ملکوں میں دیکھا مسجدیں مورگیج پہ لی ہوئی ہیں. گھر لیا, دیکھو ایک بندہ یہاں سے امریکہ گیا, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پاکستان سے, وہاں دیکھا ٹماٹر بیچ کے دیکھ لیے پروفٹ نہیں ہو رہا, آلو کا کاروبار کر کے دیکھ لیا پروفٹ, جملہ مکمل کیا کرو, نہیں ہو رہا. ہوٹل چلا کے دیکھ لیا, پہلے سے اتنے ہوٹل تھے, پروفٹ نہیں ہو رہا. بھائی صاحب نے کیا کیا, بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ دھندا چل رہا ہے, انہوں نے ایک گھر لیا مورگیج پہ. مورگیج پہ کیوں لیا, ان کو پتا تھا یہی گھر قسطیں بھی نکال کے دے گا. گھر لیا کس پہ, مورگیج پہ, حرام. اور پھر اس کو بنا دیا مسجد. کیا بنا دیا, مسجد. اور اب دے دنا دن چندہ, اسی چندے سے مورگیج کی قسطیں, سود بھی نکل رہا ہے, اسی چندے سے بنانے والے کا گھر بھی چل رہا ہے, اور وہ دے دنادن شادیوں پہ شادیاں بھی کر رہا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر جب زیادہ پیسے ہو گئے تو ایک اور گھر قریب میں لے لیا مورگیج پہ, اس کو بنا دیا مدرسہ. تو یہ محلے کی ضرورت نہیں تھی, یہ چونکہ بنانے والے کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ عامل لوگ جتنے بھی دم درود کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے علاج کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہو ماشاءاللہ. اچھا میں نے دھمکیاں دے رہا ہوں نا, 20 سال سے عامل مجھ پہ جادو کر کے دکھائیں, جادو کو کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک بات مجھے بار بار خیال آ رہی ہے, میں لوگوں کو بتاؤں, دیکھو بیماریاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں, پریشانیاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کل میں بیمار ہو جاؤں یا پریشان ہو جاؤں تو یہ نہیں بولنا یہ دیکھا کر دیا ان لوگوں نے جادو. ان لوگوں کمبختوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب مجھے کھانسی آ گئی تو بھائی کوئی الرجی ہے, کھانسی آ گئی تو یہ فوراً یہ عامل لوگ بولیں گے دیکھا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا نا, ہم نے جادو کر دیا ہے. تمہارے باپ میں دم نہیں ہے, تم کچھ کر سکتے ہو. 20 سال سے نہیں کیا, اب کیا کرو گے, اب تم 50 کے ہو گئے, ویسے ہی کھانسی تو آئی جاتی ہے اس عمر میں. کیا خیال ہے, یہ بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کچھ بھی ہوگا, انسان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے صحت مند لوگوں کو کبھی گھٹنے میں تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی بخار ہو سکتا ہے, کبھی کھانسی ہو سکتی ہے, کبھی لمبے بیمار ہو سکتے ہیں, کبھی تھوڑے عرصے کے لیے. یہ تو سب کے ساتھ ہے نا, لوازمات ہیں. مجھے بار بار خیال ہوتا ہے اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہوا, یہ بغیرت لوگ, بے شرم لوگ اپنے کھاتے میں فوراً ڈالیں گے کہ ہم نے کیا جادو. تو جب کوئی ایسا عامل میرے بارے میں بولے گا نا میں نے کیا ہے جادو, یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اس کا نام وہ اناؤنسمنٹ کرے کہ میں نے کیا جادو, پھر دیکھو اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اس کا حشر کیا ہوتا ہے. میں جو اس کے ساتھ جادو کروں گا نا, اس کی نسلیں یاد رکھیں گی, یہ بتانے کے لیے کہ اس میں دم نہیں ہے, یہ اس نے نہیں کیا. بیماریاں, صحت, یہ سب کس کی طرف سے ہیں, اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ان کے خلاف بولتے تھے. 78 سال کی عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں, 77 تک بولتے رہے ان کے خلاف کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. 78 میں حضرت کی آواز, اب ظاہر ہے اتنے سال کے بعد ایک بزرگ ہیں, کوئی گلے میں پرابلم ہو گئی, آواز بند ہو گئی, فوراً ان عاملوں نے چیخنا شروع کر دیا, دیکھا ہمارے خلاف بولتے تھے, ہم نے گلا بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے لیے حضرت کا گلا کھولا. کمال کی بات ہے, ایک دن کے لیے کھلا, اگلے دن دوبارہ بند ہو گیا. اور ایک دن کے لیے کھلا, اس میں حضرت نے بیان ریکارڈ کروایا کہ کوئی عامل ہے نا جو یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے جادو سے میرا گلا بند ہوا ہے, وہ میرے سامنے آئے. میں بیماری ہے, لنگس میں بعض دفعہ بیماری ہو جاتی ہے, گلا بند ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ آپ کو اس کا فالج ہوا ہے, گلے کا بھی فالج ہوتا ہے بعض دفعہ. اور 78 سال کی عمر میں, یہ تو بیانات بھی ان کے ہوتے تھے, تو ہو گیا بند. تو اس لیے ان لوگوں سے بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں, صحت اللہ کی طرف سے. کوئی بیماری ہو جائے تو یہ نہ بولا کرو انہوں نے کیا. ان کم بختوں کو میرے بھائی, اگر ان کے پاس یہ سب کچھ ہوتا, یہ فلیتے پلیتے نہ کر رہے ہوتے, یہ کوئی جاب کر رہے ہوتے بیٹھ کے. یہ کم بخت نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, نہ انجینئر ہوتے ہیں, نہ حکیم ہوتے ہیں, ان کو کوئی ہنر نہیں ہے. جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو وہ شعبت بازیوں کے ذریعے دھندا کرتا ہے. اس لیے کر رہے ہیں, اس سلسلے میں یہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو اس لیے میرا چیلنج ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا کہ دم نہیں ہے, ان کے باپ میں دم نہیں ہے. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اب تک فٹ فاٹ. کیا خیال ہے, اب 50 سال کے بعد بھی کچھ ہو گیا, وہ تو ویسے ہی 50 سال کے بعد تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کا میرے اوپر فضل اتنا ہوا ہے کہ جو 50 سال کے بعد جو ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا اب تک مجھے. کیا خیال ہے, 40 سال کے بعد اکثر لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, مجھے اب تک 50 سال میں بھی شوگر اللہ کے فضل. صرف ان لوگوں کو گالیاں دینے کا اثر ہے کہ جو بیماریاں ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہوئی. مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بڑی لمبی تھی. ایک دن ہم نے پوچھا, حضرت کیا کھاتے ہو آپ کی عمر اتنی لمبی اور اتنی صحت اچھی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, صرف قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں. کہتے تھے صرف کیا ہے, قادیانیوں کی بد دعائیں ہیں جو اللہ نے مجھے اتنا لمبا زندہ رکھا, ورنہ میری تو کہا تھا میں تو مر چکا ہوتا. یہ مارنے کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ نے کہا چلو تھوڑا اور زندہ رکھ لوں.
اب میں 51 سال کا ہو گیا تو اب بھی بیماریاں آ سکتی ہیں بھائی, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اب تک کیوں نہیں ہوا؟ یہ نہیں کہ ہم کو صحت کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. 6 بکلاوے ایک ٹائم پہ بھی میں نے کھائے ہیں یار, وہ ترکی مٹھائی, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفار, کوئی خوشی سے نہیں بتا رہا, لیکن بہرحال کچھ دن وہ کینیڈا میں ایک چائے منگوائی میں نے, چینی کم تھی, میں نے کہا چینی ڈالو بھائی, تو کہنے لگے ہم تو بھائی ابھی چینی چھوڑ رہے ہیں اور آپ 4 رکھ کے چینی کھا رہے ہو, کیا غلط کر رہے ہو. میں نے کہا مجھے پتہ ہے چینی پینا کیا ہے غلط, 1 چمچہ اور ڈال اس میں, 1 چمچہ اچھا نہیں ہے, چینی وینی نے پیا کرو, نقصان دہ ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں چینی پی کے بھی, مٹھائی کھا کے بھی, چینی کھا کے بھی اب تک رپورٹ ٹھیک ہے, صرف ان بےغیرتوں کو برا کہنے کی وجہ سے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ فلیتے پلیتے کر رہے ہوں گے تو اللہ نے اب تک صحیح رکھا. 40 سال میں میری نظر 1.5 قریب کی, وہ سب کی ہوتی ہے, اب تک وہ وہی ہے, 11 سال سے وہی ہے, چشمہ بھی چینج نہیں ہوا. یہ کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے؟ بولو, عاملوں کی. اور دور کی ابھی تک 6/6 ہے الحمدللہ. یہ صرف کس کی بد دعاؤں کا اثر ہے؟ بولو یار, عاملوں کی. آپ بھی ان کو برا بلا کہا کرو, کچھ بیماریاں آنے والی ہوں گی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, ٹال دے گا. بڑے مجرب نسخہ ہے یہ, مجرب. صحت کا بھی خیال کیا کرو, لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ان کے خلاف. اور جب یہ بولے نا سرسوں کا تیل یہاں لگا, بولے نہیں لگا رہے, جا ہم زیتون کا لگائیں گے, ہم سرسوں کا نہیں لگائیں. باہر ملکوں میں جاتے ہیں, خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. وہ لوگ ترقی کیوں کر رہے ہیں گورے؟ جن اسباب کے اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا, ہم ان اسباب سے غافل ہو گئے اور فلیتوں پلیتوں میں لگ گئے. اور وہ لوگ پتہ ہے ان کے بچے, انگریزوں کے بول تو بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, ایک آدھ اگر کہیں نظر آ جائے تو وہ جن چڑیل سے نہیں ڈرتے, رات کو اکیلے بھی کہیں چلے جائیں گے. ہمارے یہاں بچپن سے بچوں کو جنات اور چڑیل سے ڈرایا جاتا ہے, بہو آ جائے گا, بہو آ جائے گا. بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں فلانی کی جٹھانی نے بھابھی پہ جادو کر دیا, فلانے نے اس پہ آسیب بھیج دیا. بچے کے دل میں بچپن سے آسیب, چڑیل, بھوت, یہ سب اس کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جاتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ مجھے پہ آسیب ہے اور تنگ کرتا ہے مجھے آ کے. میں نے کہا میرے پاس بہترین علاج ہے آسیب کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا اب آئے تو رکھ کے چماٹ لگاؤ. اب دوبارہ آسیب آئے نا, انہوں نے کہا شیطانی شکل میں آتا ہے ایسے, یہ بالکل شکل بن یہ آ جاتا ہے اور میرے اوپر میں کانپ رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا اب آئے رکھ کے کیا لگانا ہے؟ چماٹ. کہہ رہے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی لگا دو نا, کچھ ہوا تو اس آسیب کو میرے پاس بھیج دینا. بولنا اس نے چماٹ مارا ہے. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ الحمدللہ جب سے میں نے یہ فیصلہ کیا نا اب آئے گا تو رکھ کے لگاؤں گا, آیا ہی نہیں ہے, آیا ہی نہیں. تو اب ہمیں دیکھو جن تو نظر نہیں آتا کہ رکھ کے چماٹ لگائیں, عامل نظر آتے ہیں جو جنات کو بھیجتے ہیں, تو احتیاطاً اسی کو لگا دو. پھر کیا خیال ہے؟ کوئی عامل آپ کو آئے بولے میں جن بھیج رہا ہوں, چڑیل بھیج رہا ہوں, ہر عامل کو جا کے بلا وجہ نہیں کوٹنا شروع کر دو, FIR کٹے گی, کیس ویس ہو جائے گا. لیکن جو عامل کہے نا میں جن چڑیل بھوت بھیج رہا ہوں آپ پر, تو اس کا علاج یہ نہیں کہ فلیتے پلیتے اور یہ اور یہاں کچھ بھی نہیں. اس کا علاج ہے بولو تو ابھی بھیج, اس کو ایک لگاؤ گھوم جائے وہ. یہ علاج بتا رہا ہوں. دیکھو ان چیزوں کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن میں قوت انفعالیہ, اثر قبول کرتے ہیں, اثر لے رہے ہوتے ہیں. جب آپ نے رکھ کے لگا دیا تو آپ اثر دے رہے ہو. ٹینشن دینا سیکھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیا مت کرو. میں اتنا کیوں بولتا ہوں ان عاملوں کے خلاف ہر دوسرے بیان میں؟ کیونکہ میرے علاوہ کوئی بول نہیں رہا. دوسرے بولنا شروع کر دیں میں خاموش ہو جاؤں گا. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, یہ مذہبی لوگوں کا منجن ہے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں اکثر وہ ان چیزوں میں نہیں آتے, نہ ان پہ جن آتے ہیں, نہ چڑیل, نہ بھوت. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, ہندوؤں کا بھی منجن اسی طرح بکتا ہے, مسیحیوں کے پادریوں کا منجن بھی انہی چیزوں سے بکتا ہے, یہودیوں کے جو ربی ہوتے ہیں ان کا منجن بھی اسی چیزوں سے بکتا ہے. جب مذہب کی اوریجنل تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا, مذہبی لیڈر کے پاس نالج ہی نہیں ہوتی, لوگوں کو حلال حرام بتائے, جائز ناجائز بتائے, جب نہیں ہے تو وہ مذہبی اسکالر کرے گا کیا؟ پھر وہ اسی طرح سے لوگوں کو الو بناتا ہے. دیکھو آپ کو جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے تو اس عقیدت کی کوئی وجہ ہوتی ہے یا بغیر وجہ کی عقیدت ہو جاتی ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی وجہ ہوگی نا. جس ڈاکٹر سے عقیدت ہوگی بھائی اس کے پاس علاج ہے یار, حکیم سے عقیدت ہوگی یار وہ ایسی دوا دی تھی ٹھیک ہو گیا میں, کرکٹر سے عقیدت ہوگی یار آخری بال پہ چھکا مار دیا تھا اس نے, کوئی وجہ ہوگی نا. علماء سے عقیدت ہوگی بھائی یہ کیا ہے, علم بتاتے ہیں ہمیں, جائز ناجائز بتاتے ہیں, حلال حرام بتاتے ہیں. بزرگوں سے عقیدت ہوگی یار ان کے دل میں اللہ کی محبت ہم سے زیادہ, یہ گناہ سے بچتے ہیں, نظر کی حفاظت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو مذہبی اسکالر جس میں نہ تقویٰ ہو اور نہ اس کم بخت کے پاس علم ہو, وہ کہاں جائے گا؟ اس کا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے پڑھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں, علم آتا نہیں ہے ان کو, نہ عبارت پڑھ سکتے ہیں, نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں, وہ ٹائم ضائع کیا ہوتا ہے انہوں نے, ایک بھیڑ چال کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو حلال و حرام کا علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس,
کوئی ریسرچ کر نہیں سکتے, حدیثوں کا نہیں پتہ ہوتا, کتابیں کو نہیں پتہ ہوتا, یہ نہیں پتہ ہوتا کون سی کتاب میں کون سا مسئلہ ملے گا, کون سی کتاب میں نہیں ملے گا, کس کتاب کی کیا حیثیت ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا بیچاروں کو, محنت ہی نہیں کی ہوتی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نیک بن جاؤ, بہت وہ لمبا پروسیس ہے, بہت کیا اس میں کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ جوان آدمی نیک بن بھی جائے گا تو لوگ مانتے نہیں اس کو نیک, ہاتھ پاؤں کوئی نہیں چومے گا اس کے, بولے ابھی لونڈا لپاڑا کل کا پتہ نہیں کتنے دن کا نیک بنا ہے. تو اس میں بھی انتظار کرنا پڑے گا, 50 سال 60 سال 70 سال کا ہو جائے تب جا کے کوئی خلافت مل جائے تو شاید کچھ عقیدت. یہ دونوں کام کیا ہیں, مشکل. تو اب مذہبی اسکالر کے لیے, اچھا عیسائیوں میں ہندوؤں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تو علم ہی نہیں ہے نا حلال و حرام کا, یہ تو مسلمانوں میں ہے نا جائز ناجائز. مسیحیوں بیچاروں کے پاس تو حلال و حرام کا علم بچا ہی نہیں ہے 2-4 چیزوں کے علاوہ. تو ان کے مذہبی اسکالر کیا کریں پھر, کیا خیال ہے, ہندو کیا کریں, باقی لوگ کیا کریں, مسلمان اسکالر کیا کریں؟ تو پھر ایسے اسکالر وہی کرتے ہیں جو عامل لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو علم نہیں ہے علوم ہے. پہلی بات ہمارے پاس علم نہیں ہے, کیا ہے, علوم. علم کی جمع ہے علوم, علوم کا سمندر, سرسوں کے تیل. اب یہ علم تھوڑی ہے سرسوں کا تیل یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں, یہ علم نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, علوم. بھائی اس کی کیا ریسرچ ہے, بھائی یہ ریسرچ تو مادہ پرست لوگوں کا کام ہے, ڈاکٹروں کا کام ہے. یہ ریسرچ سے علوم, تم لوگ نہیں سمجھو گے. علم حاصل ہوتا ہے ریسرچ کے بعد, علوم کے ریسرچ کے محتاج نہیں ہوتے. علوم وہاں سے بزرگوں سے ملے ہوتے ہیں سینہ بسینہ, بزرگ نے بلغم نکالا ہوتا ہے سینے سے, وہ ڈائریکٹ ان کے پاس وہ سینہ بسینہ ہوتے ہیں. یہ علوم ہے علوم. ارے وہ مفتی طارق مسعود ان علوم کو نہیں مانتا, بھائی اس کے پاس علم ہے, علوم نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا بھائی علوم ہوں گے, پھر آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں, پھر یہ بتاتے ہیں ایسی باتیں جو آپ کے اوپر سے گزرتی ہیں. ایک لفظ سمجھ میں نہیں, یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے عامل لوگ, آپ سنو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. عقل مند تو کہتا ہے جس کمبخت کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ علوم کہاں سے ہو گئے. لیکن بے وقوف لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, اسی کو تو علوم کہتے ہیں کہ ہماری عقل سے اوپر کی چیز. سائنسدانوں سے آپ پوچھو ہم کتنے ہیں, وہ کہے گا ٹوٹل ہم ایک ہی ہیں, یہاں سے شروع ہوتے ہیں ناخن پہ ختم ہوتے ہیں. عاملوں سے پوچھو کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. آپ ٹوٹل کتنے ہو, 2, ایک آپ ہو اور ایک آپ کا ہمزاد, ٹوٹل 2 ہو آپ. ایک موکل بھی ہوتا ہے, ٹوٹل کتنے ہو گئے, 3 موکل ہوتا ہے. ابے کہاں ہوتا ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. بھائی علوم نہیں ہے نا تمہارے پاس, نظر آ رہا ہوتا ہے یہ, پھر تو یہ علوم ہے بھائی, ہم نے یہی تو حاصل کیا ہے. کہاں سے حاصل کیا, پھر وہی بات کہاں سے, یہ مادی علوم ہے جو مدرسوں سے اور اسکولوں سے اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں, یہ والے کہاں سے نہیں ہوتے بیٹا. مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, ابے ہمیں کیا الو سمجھا ہے تو نے, کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے یار. اور یہ سارے مذہبی لوگ پھینک رہے ہیں, چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو, بنوری ٹاؤن کا مفتی ہو, جامع الرشید کا مفتی ہو, دارالعلوم کا مفتی ہو, پھینک رہے ہیں لمبی لمبی بیٹھ کے, بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. سب ایک جیسے, ایک ہی لاٹھی سے نکلو, اپنے آپ کو اس خول سے نکالو. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد یہ میرا بیان چلانا, یہ عاملوں کا جادو اور یہ فلیتے پلیتے کا جو جادو ہے نا, جو دماغ میں جو گھستا ہے نا, یہ بھوسا, یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میرے مرنے کے بعد دیکھنا میرے شاگرد ہی یہ کام کر رہے ہوں گے اور متاثر ہوں گے, ان عاملوں کے پاس جا رہے ہوں گے. دیکھ لینا آپ, یہ نکلنے والا جرثومہ ہے نہیں, یہ قیامت تک رہنے والا جرثومہ ہے, یہ جراثیم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وائرس جو ہے یہ نہیں نکلے گا. مذہبی لوگوں میں یہ ہوتا ہے, تبھی تو مذہب زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے. ان لاجیکل باتیں. ایک ہی بس ان کے پاس دلیل ہے, نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, مانتا ہوں نبی پہ جادو ہوا تھا, ایک دفعہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, یہودیوں نے دوبارہ ٹرائی کیوں نہیں کی؟ نمبر 2, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہوا, حضرت علی پہ کیوں نہیں ہوا, طارق مسعود صاحب پہ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی جس چیز کی جتنی حیثیت ہے اتنی رہنے دو نا اس کو. پورا زور لگا لیا یہودیوں نے تو نبی پر تھوڑا سا اللہ نے اثر ہونے دیا, انتہائی معمولی سا اثر, صرف اتنا کہ تھوڑا سا یاداشت پہ فرق آیا. اور اس کی بھی علماء نے حکمت بیان کی ہے, اس لیے اثر ہونے دیا کہ یہودی بار بار آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے. اللہ نے آپ سے سارے الزامات کو بری کر دیا, اللہ نے چاہا کہ تھوڑا سا اثر ہو جائے تاکہ اس الزام سے بھی آپ بری ہو جائیں, لوگ آپ کو جادوگر نہ کہہ سکیں. ہونے دو اثر تھوڑا سا. انہوں نے تو ایک دھندا بنا لیا ہے, جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جادو دکھایا, اثر ہو گیا, لاٹھیاں کیا بن گئیں, سانپ. دیکھنے میں, حقیقت میں نہیں. اب آپ کہو دیکھو پیغمبر پہ جادو کا اثر ہو گیا کہ ان کو وہ لاٹھیاں دیکھنے میں کیا لگ رہی ہیں, سانپ. سوال پیدا ہوتا ہے فرعون پہ کیوں نہیں ہوا؟ جب فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, جادوگر کہتے ہیں لا بھائی ایک رسی ادھر بھی نہیں آئی. میرا خیال ہے بات اس سے پتہ چلتا ہے جادوگروں کی طاقت اور ان کی جو مسمرزم اور شعبدے بازی ہے وہ انتہائی محدود ماحول میں, اور وہ بھی جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے جو اثر قبول نہیں کرتے ان پہ ہوتا بھی نہیں ہے اثر. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس لیے ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہونا ایک دفعہ,
اگر حضرت موسیٰ گھبراتے ہی نہیں اور خوف زدہ ہی نہ ہوتے تو لوگ کہتے یار یہ تو خود جادوگر ہے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ گھبرائے, فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, قرآن کہتا ہے موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ رسی سانپ کیسے بن گئی. ہونے دیا تاکہ مقابلہ تو ہو. یہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے آج تو ہر دوسرے پہ جادو بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو. ساس نے بہو پہ کرایا ہوا ہے, جٹھانی نے فلانی پہ کرایا ہوا ہے, ڈمکانی نے اس پہ کرایا ہوا ہے, ہمارے گھر میں سایہ آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں آسیب آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر میں عامل سونگ سونگ کے جا رہا ہے کہ یہاں پر اثرات ہیں. کس چیز کے اثرات ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو بولے آپ پہ اثر ہے, آپ بولے ڈاکٹر صاحب کس کا اثر ہے؟ بخار کا اثر ہے, نزلے کا اثر ہے. بس بولے ڈاکٹر صاحب مجھ پہ ہونا ہو, آپ پہ ضرور ہے. آپ کو اثر کا پتہ چل رہا ہے, مؤثر کا پتہ نہیں چل رہا کہ اثر ڈالا کس نے. اس لیے میرے بھائی, میرے مرنے کے بعد بھی عاملوں کو برا کہنا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ان کی محبت دل سے نہیں نکلتی, ان کی عقیدت دل سے نہیں نکلتی. میں جتنا مرضی چیخوں گا, چلاؤں گا, آپ کو کسی عامل نے تھوڑا سا کوئی شعبدہ دکھا دیا, آپ نے پھر اس کا ہو کے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, جس کا یہ مزاج ہے نا, اس کو یہاں سے نکالنا بہت مشکل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مزاج بھی ہوتا ہے مذہبی لوگوں کا. کچھ مذہبی لوگوں کا مزاج توحید پرست, کچھ کا مزاج بدعتی, کچھ کا مزاج شرک والا. تو ان کو شرک کی باتیں اچھی لگتی ہیں. بدعتی مزاج کا آدمی ہوگا اس کو بدعت کی باتیں اچھی لگیں گی. توحیدی مزاج کا آدمی ہوگا اس کو توحید کے دلائل اچھے لگیں گے. یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو توحید پر بیان ہی نہیں اچھا لگتا, ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ان کو آپ تھوڑا سا قصے سناؤ گے, وہ فلانے کی کرامات, اس میں یہ کر دیا, اس میں وہ, واہ, ایک دم ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. آپ دلائل دو, دونوں طرف دلائل اگر ہوں گے تو ان کو وہ والے دلائل زیادہ اچھے لگتے ہیں جو بدعت کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیونکہ مزاج کے بدعتی ہیں وہ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے ہے, کچھ لوگ مزاج کے میلے ہوتے ہیں, گندے. ان کو اگر آپ نہانے کے فضائل بتاؤ, اگلے جمعے بیان سننے آئیں گے, وہ بولیں گے یار کیا ہر دفعہ مفتی صاحب نہانے کے فضائل بتاتے ہو یار, صاف ستھرے رہنے کے فضائل بتاتے ہو, میں پانی کی مچھلی سمجھا ہوا ہے آپ نے کیا؟ کیوں؟ ان کے مزاج میں نفاست نہیں ہے, ان کے مزاج میں کیا ہے؟ گندگی. ان کو برا لگے گا یار کیا پانی کی مچھلی بنا دیا ہمیں. کچھ لوگ مزاج کے نفیس ہوتے ہیں, مزاج کے, ان کو ان کے سامنے صفائی ستھرائی کے فضائل بیان کرو, ان کو مزہ آتا ہے, کہتے ہیں یار اگلے ہفتے اور زیادہ بیان کرو. کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں, ان کے سامنے توحید بیان کرو, ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں, ان کا خون بڑھ جاتا ہے ان کے جسم میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتا ہے جب توحید بیان ہوتی ہے تو مشرکوں کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یکادون یسقون بالذین یتلون علیہم آیاتنا, جو توحید سے متعلق قرآن کی آیات انہیں پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, یہ مشرک چاہتے ہیں اس کے اوپر گر جائیں اور حملہ کر دیں, قتل کر دیں, اس کو خاموش کرا دیں اس کو. آج بھی ایسے لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں. آپ کسی مزار پرست آدمی کے سامنے جا کے اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے, عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے, تمام قسم کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں, نفع اور نقصان کا اکیلا مالک صرف اللہ, اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں, اللہ نے کسی کو یہ اختیارات دیے بھی نہیں ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, جب آپ یہ بیان کرو گے اس مجمع میں تو آپ کو وہاں بڑا کہنا شروع کر دیں گے, وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہاں بڑا, دل تنگ ہونا شروع ہو جائے گا, پابندی لگا دیں گے آپ کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں نے ایک گاؤں میں بیان کیا, میں نے ایسی توحید پہ بیان, وہ مجھے چھپایا, اس نے بولا مفتی صاحب یہ بڑے جاہل لوگ ہیں, لیکن مجھے کہنے لگا میں سعودی عرب میں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو. اس کے بعد میرا وہاں دوبارہ 30 سال ہو گئے, اب تک بیان نہیں ہوا, تو زندہ بچ کے آ گیا بس. میں نے کہا ان کو لگے رہنے تو اسی میں اچھا ہے. جو مرے ہوئے ہیں ان کو پوچھ رہے ہو کم بختو, زندہ تو پھر بھی ہل سکتا ہے نا, مرا ہوا تو ہل بھی نہیں سکتا, اور ہل جائے تو آپ مر جاؤ گے. مرا ہوا آدمی تھوڑا سا بھی مسکرا لے اور بھائی کیا حال ہے, بس آپ بولو اب تک تو ٹھیک تھا, اب ٹھیک نہیں. کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. مشرک کی نظر میں وہ بزرگ جو زندہ ہو وہ کم پاور رکھتا ہے, اور جو مر جائے وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے. مشرک, شرک اور کھوپڑی عقل یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. عقیدت کا مطلب کیا ہوتا ہے بزرگوں سے؟ عقیدت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی خلائی طاقتیں ہیں, بھائی تمہاری طرح کے انسان ہیں, سوچتے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. عقیدت میں کسی کی بھی پاگل ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, نارمل رہا کرو. ہاں اہل اللہ سے, بزرگوں سے محبت کرو, اس لیے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. نبی نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے, اللہ کہتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. لیکن ولی کہتے کس کو ہیں؟
गेट अप को नहीं कहते। वली का मतलब कबीरा गुनाहों से बचता हो और सगीरा से भी बचने की कोशिश करता हो, फ़राइज़ वाजिबात पूरे करता हो, ये है वली। मिजाज की मैं बात कर रहा था ना, हर आदमी चाहता है मुझसे मेरे मिजाज की बात हो। मैं भी कनाडा में था, एक साहब ने बयान के बाद कहा मुफ्ती साहब इमरान खान के लिए दुआ करें, अल्लाह उसको रिहाई अता फरमाए। मैंने कहा मेरे भाई मैं यहाँ अगर दुआ करूँगा तो पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हैं, वो कहेंगे जरदारी के लिए भी दुआ कर दें, तो अगर मैं जरदारी के लिए दुआ करूँगा तो फिर मेरे लिए कौन दुआ करेगा? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई? मैं ये दुआ करूँगा तो आप में से फिर कोई मेरे लिए कभी दुआ करेगा? तो मेरा क्या होगा कालिया? तो मैंने कहा भाई मुझे क्यों सियासत में घुसेड़ रहे हो, अकेले में किया करो ऐसी बातें, छप्पड़ में छाँव में आके जो मर्जी दुआ करवा लो। मजमे में तो हर तरह के लोग हैं, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है, पीटीआई पे भी हैं, तो मजमे में ऐसी बात कैसे करूं? फिर वो कह रहे नहीं आप दुआ करा दें, प्लीज़ दुआ करा दें। तो हर आदमी का अपना एक मिजाज है, वो अपने मिजाज के हिसाब से बात सुनना चाहता है। मुझे 4 शादियों पर बयान का मुख्तलिफ़ किस्म के मजमों में तजर्बा रहा है। बाज़ क्राउड ऐसे होते हैं उनमें 4 शादियों की बात की बयान पे हमेशा के लिए पाबंदी। ऐसी मस्जिदें भी हैं जहाँ मैंने बात की, उन्होंने कहा निकालो इसको। और कुछ ऐसे हैं वो तो बुलाते हैं खुदा के लिए इस टॉपिक पर बात कर लो, होती नहीं है लेकिन सुन के सुकून मिलता है। समझ आ रही हो? कह रहे हम कर नहीं सकते लेकिन थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। मिजाज हो गया कि नहीं हो गया, सुकून मिलता है थोड़ा सा इस टॉपिक पे सुन के। मैं कहता हूँ जब करनी नहीं, कह रहे नहीं हम मुफ्ती साहब हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम एक संभालने बड़ी बात है, फिर क्यों करवा रहे हो मुझसे? कह रहे यार सुकून बड़ा मिलता है। मिजाज समझ में आया? अच्छा ये भी अजीब बात है, इतने लोगों की तबाएँ हैं, इतने लोगों के मिजाज हैं, कुछ लोगों के मिजाज में बड़ों की खिदमत होती है, उनको सुकून मिलता है। उनको जब बताओ माँ बाप की खिदमत किया करो, बूढ़ों की खिदमत किया करो, उनको सुकून मिलता है ये सुन। और कुछ लोगों में किब्र है, तकब्बुर है, बूढ़ों से तमीज़ से बात नहीं करते, माँ बाप से तमीज़ से बात नहीं करते। जब उनको आप बताओ कि अपने माँ बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त करो, ऐसा है, तब जाते हैं वो कमेंट्स में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। फ़ौरन बोलेंगे क्या माँ बाप पर औलाद के हुकूक नहीं है? क्या सिर्फ औलाद ही पर है? अबे तो कौन कह रहा है कि सिर्फ माँ बाप पर है, औलाद पर भी हैं। लेकिन अभी हमने एक माँ बाप पे बात कर दी तो आप बोलो हाँ ये भी है वो भी है, एकदम पलटा खाएंगे। इसकी मिसाल ऐसे है, कभी आप शोहरों के फ़ज़ाइल तो बयान करके देखो ज़रा। नीचे जो ख़वातीन ने गालियाँ दी हुई होती हैं, क्या सिर्फ इस्लाम में शोहर के हुकूक हैं? क्या बीवियों का कोई हक़ नहीं है? भाई हमने कब बोला कि हक़ नहीं है? वो अगला बयान आ जाएगा उस पर। लेकिन जिन औरतों को अपने हस्बैंड से बेपनाह मोहब्बत होती है वो ऐसा बयान सुन के खुश होती हैं। ऐसे भी हैं। मैं कभी शोहर के हुकूक पर बयान करूं, कुछ ख़वातीन ने लिखा होता है आई लव माई हस्बैंड, बड़ी खुश होती हैं। इसका मतलब उनके मिजाज में शोहर की खिदमत है, उनके मिजाज में, उनका कल्चर है ये, शोहर को रिस्पेक्ट देना। तो मैं ये मिजाजों की मिसालें क्यों दे रहा हूँ आपसे? शरीयत के मुकाबले में मिजाज को क्या कर दो एक तरफ, ये मत देखो मेरा मिजाज क्या है। और आसान ख़ानदानी कुछ काम अल्लाह हमसे ऐसे करवाता है हमारे मिजाज के ख़िलाफ़। देखो इस्लाम की जितनी तालीमात है ना वो रहम दिली पर मबनी है। वो किस पर मबनी है? रहम दिली पर। उसमें माँ बाप के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक हैं, बच्चों के भी हुकूक हैं, पड़ोसियों के भी हुकूक हैं, गरीबों के भी हुकूक हैं, यतीमों के भी हुकूक हैं। सबको देने का हुक्म दिया गया है कि सब के हुकूक अदा करो, सब पे रहम करो। नबी ने फरमाया अर्रिफ़्क़ु मा काना फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना व मा नुज़िअ अन शैइन इल्ला शाना। जब भी नरमी निकल जाती है ना किसी शख्स से तो उसके हर काम में शर पैदा होता है, और जब किसी के मिजाज में सख्ती आ जाए उसके हर अच्छे काम में भी फसाद पैदा होता है। हर जगह नरमी का हुक्म दिया कि नहीं दिया? बोलते क्यों नहीं? इससे मुस्लिम का एक मिजाज बन जाता है रहमदिली। बनता है कि नहीं बनता? क्या बन जाता है मिजाज? रहमदिली। यहाँ तक के जानवरों के हुकूक बयान किए कि प्यासी बिल्ली को, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने वाला अल्लाह ने उसको बख्श दिया, और एक बिल्ली को भूखा मारने वाले को अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। तो रहम का जज्बा पैदा होता है कि नहीं होता? लेकिन उसी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया बकरा ईद के दिन जानवर के गले पे छुरा चलाओ, छुरा चलाओ उसके गले पे। मिजाज ये बनाया रहमदिली। लेकिन कभी कभार अल्लाह इसके अगेंस्ट भी हमसे करवाता है ताकि उस मिजाज में गुम हो के ना रह जाएं, ये भूल ना जाएं कि हम ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म पे कर रहे हैं, खुदा के इबादत में कर रहे हैं। लिहाजा जिस वक्त वो हमें जो हुक्म देगा हमने उस हुक्म को फॉलो करना है। बाज़ दफ़ा आपका अपना पला हुआ जानवर, उसके गले पे छुरी चलाते हुए इंसान के आंसू निकलते हैं। हमने तो बचपन में जब दुम्बे शुम्बे पाले हैं ना, 2-2 महीने, इतना मुझे अपने दुम्बे से मोहब्बत हो गई थी कि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे। मुझे याद है जब गले पे छुरी चल रही थी मेरा क्या हाल हो रहा था। तो ये मिजाज की मुखालफत करवाई जा रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्या करवाया जा रहा है? मिजाज की मुखालफत। ये मिजाज अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में एक तरफ रखना है। अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटा दिया, महबूब बेटा, और खुशखबरी सुनाई। इस्माईल अलैहिस्सलाम, कितनी मोहब्बत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। पैगम्बरों से ज़्यादा कोई अपनी औलाद से मोहब्बत कर सकता है?
بولو نا نہیں. پیغمبروں سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہو سکتا. اسی پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ صرف یہ سکھانے کے لیے کہ مزاج اور اپنی طبیعت کو خدا کے حکم کے مقابلے میں سائڈ پہ رکھو. آپ سمجھ رہے ہیں گرمی زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے تو مزاج کے خلاف ہے, برداشت کرو. کیا خیال ہے؟ مجھے زیادہ اس لیے لگ رہی ہے کہ میں تو کینیڈا سے آ رہا ہوں, وہاں گرمیوں میں بھی برف پڑ رہی تھی. کینیڈا کے نارتھ میں ایک علاقہ ہے ونی پیک, اس سے بھی آگے ایک سٹی ہے, میں نام بھول گیا اس سٹی کا. ابھی بھی وہاں جو لیکس ہیں, جو جھیلیں ہیں, وہ جمی ہوئی ہیں, برف بنی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ مئی میں تم لوگوں کا یہ حال ہے, دسمبر میں کیا ہوتا ہوگا؟ تو کہنا ہمیں تو بس 15-20 دن کا کچھ موسم اچھا ملتا ہے. اور انڈین پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں. اس سے مجھے ایک چیز تو مجھے پتہ چلی کہ یار رزق کے لیے کیا کیا محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے جس کو اللہ نے رزق دے دیا نا, وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. لوگ کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں. اور وہاں میں نے بیان میں کہا کہ آج مجھے پتہ چلا, پنجابی میں جو کہتے ہیں نا ٹھنڈ پہ گئی ہے, تو آج پتہ چلا ٹھنڈ پہ گئی اس کو بولتے ہیں. مئی میں تم برف کے مزے لے رہے ہو, بڑھاپے میں جوانی کے مزے تو سنے تھے, جون جولائی میں برف کے مزے فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں میں. کتنی محنت کر رہے ہیں یار لوگ روزی کمانے کے لیے, کتنی محنت کر رہے ہیں. اس لیے جن کو اللہ نے روزگار دیا ہوا ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے. جب نعمت ہوتی ہے شکر نہیں, اسراف نہ کریں, اڑائیں نہیں پیسہ. جب اللہ نے دیا ہوتا ہے کچھ لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں یار, پھینک رہے ہوتے ہیں. جب زیرو ہو گئے. کیوں؟ مزاج میں اڑانا تھا. وہاں بھی کیا ہے مزاج, کیا ہے اڑانا. پھر اس پہ شریعت کا لیبل لگاتے ہیں, اسلام سخاوت پسند کرتا ہے, اسلام اعتدال کے ساتھ سخاوت پسند کرتا ہے, بے لگام سخاوت کی اجازت نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطھا کل البسط, نہ اتنے سخی بننے کی کوشش کرو کہ اڑا دو سارا, کل پھر لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے تمہیں. وابتغی بین ذلک سبیلا, درمیان میں چلو بیلنس, نہ کنجوسی اور نہ ایسی سخاوت کہ کل خود بھیک مانگنی پڑے لوگوں سے. آپ کہہ سکتے ہو پھر نبی نے اتنی سخاوت کیوں کی, صحابہ نے اتنی سخاوت کیوں کی کہ صبح خرچ کیا تو شام کی فکر نہیں, شام خرچ کیا تو صبح کی فکر نہیں. انہوں نے اس لیے کیا ایسا, اور ان کو اس لیے اجازت دی گئی کہ ان کے بارے میں نبی کو معلوم تھا. جیسے حضرت ابو بکر نے سارا مال خرچ کر دیا, اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جب ان کے گھر میں فاقے پڑیں گے تو یہ پھر بھی کسی سے مانگیں گے نہیں, برداشت کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عام آدمی کی یہ کنڈیشن نہیں, میری اور آپ کی یہ کنڈیشن نہیں ہے, اور خاص طور پہ بیوی بچوں والا تو یہ کر ہی نہیں سکتا. نبی کو معلوم تھا ابو بکر سارا مال لے آئے ہیں, شام کو گھر میں فاقے ہوں گے, تو نہ ابو بکر پریشان, نہ ان کی زوجہ پریشان, نہ ان کے بچے پریشان, صبر کریں گے یہ سوچ کر کہ یہ کس کی طرف سے آزمائش ہے, اللہ کی طرف سے. تو جس میں اتنا صبر ہو ٹھیک ہے. آج کل ایسا صبر مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے. اور زیادہ فنٹر نہیں بنا کرو. بعض مذہبی اسکالر کہتے ہیں میں تو ہوں, ہم تو نہیں ہیں. میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں میرے اندر تو نہیں ہے بھائی اتنا صبر, ہمیں تو ایک پراٹھا نہ ملے ایک ٹائم کا ہمارا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تو کیوں فنٹر بن رہے ہو؟ جتنے ہو اتنے رہو نا. کیا خیال ہے؟ اور شریعت نے اجازت دی ہے. بہت سے صحابہ کا سارا مال نبی نے قبول نہیں کیا, اسی لیے قبول نہیں کیا کہ بھائی کل آزمائش آ سکتی ہے. تو ضرورت, جب ایک چیز لازم نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو پر آزمائشیں ڈال رہے ہو؟ ہر شخص ابو بکر جیسا تھوڑی ہے رضی اللہ عنہ. آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مزاج میں سخاوت ہے, اڑا رہے ہوتے ہیں. کل جاب گئی, اب بھیک مانگنا شروع. اس بھیک سے بہتر نہیں تھا کہ کچھ بچا لیتے. وہ سخاوت نہیں ہوتی. وہ دیکھو کچھ لوگ دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑے سخی ہیں, لیکن اصل میں وہ سخی نہیں ہوتے. ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں, ان سے اپنی خواہشات کنٹرول نہیں ہوتی. جہاں دل کیا خرید لیا, کھا لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. ان سے اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کنٹرولنگ پاور کے فیل ہونے کو وہ سخاوت کا نام دے رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن نے کہا اعتدال سے رہو, جمع بھی کر. علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کی جو آمدن ہو نا, جتنی آپ کو سیلری مل رہی ہے, کم سے کم 1 سال کی تنخواہ جمع کر کے رکھو. ایک اتنی کہ آج آپ جاب لیس ہو گئے تو 1 سال تک کم از کم آپ سروائیو کر سکو. 1 سال آپ کے پاس دوبارہ کوئی نیا روزگار تلاش کرنے کا موقع ہو. جو کر سکتا ہے جمع, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے وہ تو بیچارہ کیسے کرے گا. ہاں 20 30 سالوں کا مت سوچو, 1 سال کافی ہے. 1 سال بہت ہے, 1 سال میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور پیسہ اسٹور کریں گولڈ کی شکل میں. پیسے کی شکل میں اسٹور کیا تو اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سال کے بعد آپ بولیں گے اسے تو دہی بھی نہیں آ رہی. کیا خیال ہے؟ 2005 میں جتنے پیسوں سے سونا آتا تھا, آج اتنے پیسوں سے 1 پاؤ دہی آ جائے بڑی بات ہے. جو پیسہ جس طرح سے نیچے جا رہا ہے نا, الحمدللہ مزید 5 سال رہ گئے تو اور نیچے چلا جائے گا. ان صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بہت نیک آدمی ہیں, جن کے لیے دعا کہا. میں نے کہا کہ اگر کروں گا تو میرے لیے کون دعا کرے گا. خیر, تو مزاج شریعت کہہ رہی ہے مزاج نہیں.
یہ جو میں 2-2 3-3 شادیوں کی بات کرتا ہوں یہ بھی صوفی مزاج لوگوں کو بری لگتی ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ تو شہوت پرستی ہے, خواہشات کی غلامی ہے. یہ آپ کا مزاج ہے بھائی, صحیح ہے نا. یہ کیا ہے مزاج, یہ شریعت تھوڑی. آپ کو برا لگ رہا ہے جو زیادہ صوفی ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, اللہ اللہ کیا عورت لگا کے رکھا ہوا ہے یار. نیک بنو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, بس کیا ہے لگا کے رکھا ہوا ہے, کیا شادی لگا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کا مزاج ہے. ہمارے نبی نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں, اور نبی سے زیادہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. دنیا سے بے رغبتی, روزوں پہ روزے, فاقوں پہ فاقے. گھر میں حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے, روک نہیں سکے آنسو. فرمایا یا رسول اللہ, جو قیصر و کسریٰ اتنے بڑے بڑے بادشاہ, ان کے گھروں میں تو ایسے سونے چاندی, اور ایک کھجور کی چھال ہے جس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, ایک پیالہ ہے ٹوٹل گھر کا, اسی میں سب کچھ, کھانا پینا, کھانا بھی اسی میں, پینا بھی اسی میں. یہ مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ازواج کتنی تھیں؟ 9. اللہ نے ہمارے نبی کو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت دی. تو میرے بھائی میں اگر مزاج کو دیکھوں تو پھر تو یہی ہے کہ کیا ضرور, ایک کی بھی کیا ضرورت ہے. شریعت کو دیکھنا ہے تو شریعت تو کہہ رہی ہے بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے بھائی, گوروں کی زندگی نہیں ہے, نبی کی زندگی. مزاج یہی ہے کہ 1-2 بچے ہوں, کیا بچوں کی بکھیڑوں میں پلنا, اور کیا یہ ادھر کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, ایک بچہ وہاں, ایک وہاں, ایک ٹماٹر بیچ رہا ہے, ایک اسکول میں جا رہا ہے, کیا ہے یہ, واٹس گوئنگ آن. کیا برساتی مینڈکوں کی طرف بچے پیدا کرنے ہیں. یہ مزاج کی بات ہے نا. 1-2 ہوں تمیز کے, شریف شرفا قسم کے, یہ بھی کیا ہے, یہ مزاج ہے آپ کا. یہ شریعت بولو نا, شریعت تھوڑی ہے. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہہ رہے ہیں تزوج الودود الولود, رشتہ ہی اس عورت کا قبول کرو جو تمہیں زیادہ بچے دے, اولاد زیادہ دے. حضرت عمر نے فرمایا, نبی کی سے سن کے ہی فرمایا ہوگا, سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. وہ سیاہ عورت, سیاہ فام عورت جو تمہیں اولاد دے, اس خوبصورت سے بہتر ہے جو تمہیں اولاد نہ دے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو مزاج لے کر آیا کرو, پھر ایک طرف رکھو اپنا مزاج. کیا خیال ہے بھائی؟ مزاج یہ کہتا ہے کہ بزرگ دوڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. یار تم لوگ کیوں چپ بیٹھے ہو, گرمی مجھے بھی لگ رہی ہے بھائی. بزرگ پہ یہ چیز لگتی ہے, دوڑ رہے ہیں ٹکڑ 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 ٹکڑ, گھوڑے پہ بیٹھے ہو ٹکڑ 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 ٹکڑ, جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں تکڑ. یہ بزرگ پہ یہ چیز سوٹ کرتی ہے, اللہ والوں پہ سوٹ کرتی ہے جم جا کے. یہ مزاج ہے. صحابہ سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ سلمہ ابن اکوع گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گھوڑے سے تیز. حضرت رکانہ پہلوان تھے, پچھاڑ دیا کرتے تھے. کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو تیز دوڑ نہ سکتے ہوں, ایک صحابی بھی ہمارے علم میں ایسے نہیں ہیں. مزاج کو ہٹاؤ, ایک طرف رکھو. نبی نے فرمایا اپنی خواہشات کو, اپنے مزاج کو کس کے تابع کرو؟ اس شریعت کے جو میں لے کر آیا ہوں. ترکی میں ہم گئے, ایک بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی. ہمیں بتایا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ہم نے کہا چلو بہت بڑے بزرگ ہیں تو زیارت کرنی چاہیے. ہم بھی چلے گئے. وہ تو ہماری اتنے بڑے تھے کہ ہم افورڈ نہیں کر پائے. غیبت اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو یہ تھوڑی پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں. ان کے مریدوں کا ایک حلقہ تھا, ایک بڑا سا جبہ پہنا ہوا انہوں نے,